أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إنه كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن الكريم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث: من أسدل الكعبين فهو في النار. وقال في حديث آخر: ما أسفل الكعبين فهو في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل احترام بھائیوں دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے یہ انتہائی واضح، صاف ستھرا، اعلیٰ اور عرفہ دین ہے. لیکن جیسے اکثر عرض کیا جاتا ہے
کہ ہم نے اس دین کو اس کے اصل مصادر جو ہے، مصادر سے مراد جہاں سے دین نکلا ہے، ان سے لینے کی کوشش نہیں کی ہے۔ اس وجہ سے ہم بہت ساری چیزوں میں غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ اصل مصادر کیا ہے شریعت کے؟ ایک اللہ کا قرآن اور دوسرا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ جب ہم ان دونوں چیزوں سے دور ہو کر دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت ساری چیزوں میں ہمیں دین کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے اور ہم کچھ اور عقیدہ اور عمل بنا کے چلتے ہوتے ہیں۔ ان چیزوں میں سے ایک، یہ بڑا اہم موضوع ہے، ان اشیاء میں سے، ان چیزوں میں سے، ان عقیدوں میں سے کہہ لیں، ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے، اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ کیا قرآن مجید نے، حدیث مبارکہ نے ان کی کوئی نشانیاں بیان فرمائی، یا بس ایسے کھلا چھوڑ دیا ہے لفظ بول کر؟ جیسے ہمارے ہاں بعض بھائی عموماً یہ آیت کریمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، صالحین ہیں، اولیاء ہیں، ان پر نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا۔ اور شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہو کہ خوف وہ ہمیشہ آنے والی چیز کا ہوتا ہے، جو ابھی آگے سے آ رہی ہو، اور غم جو چیز چھوڑ کے جا رہے ہو اس کا ہوتا ہے، جو گزر گیا ہو غم اس کا ہوتا ہے، اور جو آ رہا ہو خوف اس کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، بلکہ اللہ کا معنی خبردار، یعنی یہ عقیدہ بنا لو، یہ ایمان بنا لو، جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان پر کوئی غم اور کوئی خوف نہیں ہوگا، یعنی جو اگلی زندگی آ رہی ہے اس کا کوئی خوف نہیں ہوگا، دنیا میں کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں اس کے بارے میں انہیں کوئی غم نہیں ہوگا، اولاد، بیوی، بچے، کاروبار، کوئی خوف نہیں ہوگا، کیونکہ وہ دنیا سے اللہ کی فرما برداریاں کر کے جا رہے ہیں، ان کی دنیا بھی کامیاب ہے، ان کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ یہ بات تو بالکل درست ہے، قرآن مجید میں موجود ہے، کئی جگہ پر موجود ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ ہم اللہ کے کلام سے یہ پوچھ لیں کہ اللہ کے نیک بندے کون ہیں، ان کی کوئی علامات ہیں، کوئی نشانیاں ہیں یا نہیں؟ دیکھیں میرے بھائی، یہ جو آپ کا گاؤں ہے اس میں کئی دکانیں ہوں گی، کئی قسم کا سامان بکتا ہوگا، باہر مین بازاروں میں چلے جائیں، گرین ٹاؤن کا بازار ہے یا ٹاؤن شپ کا بازار ہے، اس میں بے شمار چیزیں بکتی ہیں، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ بے شمار چیزیں 2 نمبر ہیں، لیکن ایک بندہ اگر عام سادہ سا بندہ جا رہا ہے کوئی چیز خریدنے، اس کو اندازہ نہیں ہے تو ہم اسے سمجھاتے ہیں بھائی اس رنگ کا ڈبہ ہوگا، اس کے اوپر یہ مونوگرام لگا ہوگا، کمپنی کی مہر لگی ہوگی، اگر یہ ہو تو وہ 1 نمبر چیز ہے، یہ نہ ہو تو وہ 2 نمبر چیز۔ کیا خیال ہے پھر اللہ نے اپنے نیک بندوں کی ہمیں کوئی نشانیاں نہیں بتائی، بس ایسے ہی چھوڑ رکھا ہے؟ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ وہ دین جس میں باتھ روم جانے کے طریقے بتائے گئے ہوں، باتھ روم سے نکلنے کے طریقے بتائے گئے ہوں، دعائیں بتائی گئی ہوں، سونے کی دعائیں، اٹھنے کی دعائیں، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے موضوع کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی چھوڑ دے؟ ایسا نہیں ہے، قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کے نیک بندے کون ہوتے ہیں۔ میں صرف ایک مقام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اگرچہ میں نے بتایا اور کئی جگہ ہے، 18واں پارہ ہے جہاں سے شروع ہو رہا ہے، 29ویں پارے میں بھی، لیکن یہاں یہ سورہ فرقان ہے،
19واں پارے کے اندر ختم ہو رہی ہے، اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی علامتیں بیان فرمائی۔ ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ فرمایا میرے نیک بندے وہ ہیں، یعنی چند نشانیوں میں سے یہ ہیں جو اس مقام پر میرے نیک بندے وہ ہیں، وعباد الرحمن، اللہ کے بندے وہ ہیں، الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین کے اوپر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ پہلی نشانی ہے، زمین کے اوپر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں اور تکبر اور غرور سے کام نہیں لیتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہلوں سے، جن کے پاس علم نہیں ہے، ان سے بحث مباحثہ ہوتا ہے تو بحث نہیں کرتے، سلام کر کے آگے گزر جاتے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 2 نشانیاں بیان فرمائیں۔ نمبر 1، زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے اندر عاجزی آ جائے اللہ تعالیٰ اس کی شان کو بلند کر دیتا ہے، اور جس میں تکبر اور غرور اور سختی آ جائے اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ دیکھیں میرے بھائی، کہاں ہے فرعون، کہاں ہے نمرود، کہاں ہے بخت نصر، کہاں ہے حامان، کہاں ہے شداد، کہاں ہے ابو جہل، کہاں ہے عتبہ اور شیبہ؟ سارے کے سارے تباہ ہو گئے۔ آج ان کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا کہ وہ کون تھے۔ ان کے مقابل جو اللہ کے انبیاء آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اور سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی شان کو بلند کر دیا ہے۔ انہوں نے عاجزی اختیار کی ہے۔ واللہ حدیثیں پڑھے بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ کئی ایسے مواقع آئے کہ ہم جیسا ہوتا نا، اور طاقت ہوتی ہے ہمارے پاس، گولی کے علاوہ ہم کوئی بات ہی نہیں کرتے، لیکن بے شمار جگہ پر حضرت عمر کہتے ہیں دانی یا رسول اللہ اضرب عنق ھذا المنافق، مجھے چھوڑ دیں، میں اس کی گردن اتار دوں۔ اس کی جرت کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی، اس کی جرت کیسے ہوئی یہ کام کرنے کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیا کرتے تھے، معاف کر دیا کرتے تھے۔ تو تکبر اور غرور یہ نیک بندوں کی نشانی نہیں ہے میرے بھائی۔ یہ عاجزی، انکساری، نرمی، یہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہے۔ اور میں نے شاید پہلے بھی آپ کو ایک روایت سنائی تھی، جب اسی مسجد میں پہلا جمعہ آپ سے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من ترک المراء ولو کان محقا اضمن له قصرا فی ربض الجنہ، اگر کوئی شخص حقدار ہونے کے باوجود اپنا حق لے سکتا ہے، طاقت اللہ نے دے رکھی ہے، لیکن وہ اسے چھوڑ دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، جھگڑا ختم کر دیتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کے کنارے میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ لیکن آج میں موضوع یہ لے کر چل رہا ہوں کہ اللہ کے نیک بندے کون ہیں۔ پہلی نشانی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا بتا دیا ہے، یہ جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھا جاتا ہے نا، اسے تکبر اور غرور کی علامت بتلایا ہے، اور فرمایا ما اسفل کعبین فہو فی النار، جو ٹخنوں سے نیچے کپڑا رہے گا وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ لیکن آج ہم نے، یہ مردوں کو حکم تھا نا کہ کپڑا اوپر کرو، اور عورتوں کو حکم تھا نیچے کرو، آج امت کے مردوں نے کہا نہیں ہم نیچے کریں گے، اور امت کی عورتوں نے کہا نہیں ہم اوپر کریں گے۔ آپ کا فرمان ہو تو ہو اپنی جگہ پر، ہم نے تو اپنی مرضی کرنا ہے۔ ہم مرد حضرات وہ نیچے رکھیں گے اور خواتین کپڑا اوپر رکھیں گے، اور آئے روز
اس کپڑے کا جو پیمائش ہے نا وہ گھٹتی جا رہی ہے، اوپر کو چڑھتا جا رہا ہے۔ یہ تکبر اور غرور کی سب سے بھیانک شکل یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم سن کے نہ مانا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے نیک بندے متکبر نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء آئے، ہجرت کر کے آئے ہیں، قباء کے اندر صحابہ اکرام بیٹھے ہیں، آپ بھی زمین پر بیٹھے ہیں، صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں لوگوں نے مجھے، ابو بکر صدیق فرماتے ہیں مجھے لوگوں نے اللہ کا نبی سمجھنا شروع کر دیا کیونکہ وہ دیکھنے میں ذرا بڑے لگتے تھے۔ تو کہتے ہیں میں اٹھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کپڑے سے سایہ کر دیا۔ دھوپ تھی، سورج کے اندر بیٹھے ہیں، سورج کی دھوپ کے اندر اوپر میں نے کپڑا کر دیا۔ اس کے دو فائدے ہو گئے، ایک تو آپ پر سایہ ہو گیا اور دوسروں کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی یہ ہے عاجزی اور انکساری۔ اور یہاں پر اللہ میری توبہ، کسی کو اگر کوئی دین کا علم اللہ نے دے دیا بس اس کی ٹون ہی بدل جاتی ہے، وہ سلام لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اگر کوئی عہدہ اور مقام اور مرتبہ دینی لحاظ سے مل گیا، خاص طور پر اگر مریدوں کی ایک فوج پیچھے ہو تو بس پھر اس بندے کا دماغ تو آسمان میں رہتا ہے نا۔ وہ کیوں بیٹھے لوگوں کے ساتھ، کیوں زمین پر بیٹھے، کیوں دھوپ میں بیٹھے؟ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں، جب قباء کے اندر آپ نے سب سے پہلے آ کر مسجد بنائی ہے، لوگوں کو آپ پتھر لے کر آؤ، آپ خود بھی ساتھ پتھر لا رہے ہیں۔ مدینہ میں بھی ایسے حضرت عباس آپ کے چچا، وہ کہتے ہیں کہ آپ اتنی دور سے سفر کر گئے، 10 دن کا کم از کم مکہ مکرمہ سے، آپ آرام کریں، ہم موجود ہیں نا، ہم کام کرتے ہیں۔ کہا نہیں، میں بھی اللہ تعالیٰ کے گھر کو بنانے میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ آج دیکھ، میں نام تو نہیں لیتا، پھر بات بھائی محسوس نہ کر جائے۔ ایک بہت بڑے یعنی سلسلے کے ایک بزرگ ہیں اور یہ ریئل واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ وہ کہیں گئے نا تو وہ مرید جوتی اپنے، ان کا بیٹا ساتھ تھا غالباً، یا بیٹی یا بیٹا، تو وہ باپ کا جوتا اٹھانے لگا تو پیچھے مرید ہیں، تو وہ کہتا ہے بیٹا تم کیوں اٹھا رہے ہو، یہ غلام ہمارے کس لیے، یہ اٹھائیں گے میرا جوتا۔ اللہ اکبر۔ یہ تکبر اور غرور کی انتہائی بدترین شکل ہے کہ انسان اللہ کی مخلوق کو نیچے سمجھے، اس کی توہین کرے اور اپنے آپ کو سب سے اونچا سمجھے۔ او ہونا تو یہ چاہیے تھا جس کو اللہ کو علم دیتا، جس کو مرتبہ دیتا، جس کو مقام دیتا، جس کو کوئی عہدہ دیتا، اس کے اندر نرمی آ جاتی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر ذمہ داری ڈال دی۔ جب حضرت عمر خلیفہ بننے لگے نا، حضرت ابوبکر نے بنایا، لوگوں نے کہا آپ کس کو خلیفہ بنا رہے، اتنی گرم طبیعت کے ہیں، تھوڑی تھوڑی بات پر تلوار نکال لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ کہا فکر نہ کرو، جب خلافت کی ذمہ داری کندھوں پہ پڑے گی اپنے آپ نرم ہو جائے گی۔ تو یہ ہے اللہ کے نیک بندے عاجزی کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور اسی قرآن مجید کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کیا کہا تھا؟ لا تمشی فی الارض مرحا، اے میرے بیٹے زمین میں اکڑ کر نہ چلنا، اکڑ کر نہ چلنا زمین کے اندر۔ اور ایک حدیث میں واقعہ ہے کہ ایک بندہ زمین میں اکڑ کر چل رہا ہے اور پیچھے کپڑا گھسٹتا ہوا آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب مر گیا، فرمایا میں نے اسے دیکھا ہے وہ جہنم کی وادیوں میں نیچے اترتا جا رہا ہے۔ یہ اکڑ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ فرمایا حدیث قدسی کے اندر الکبر ردائی، اور یہ تکبر اور غرور میری چادر ہے، میں نے دنیا کو پیدا کیا ہے، میں مالک ہوں، سارے میرے مملوک ہیں، میں خالق ہوں، ساری مخلوق ہے، یہ کام تو مجھے زیب دیتا ہے، تم بندوں کو زیب نہیں دیتا، تم عاجزی کر کے میرے پاس آنا۔ یہ پہلی نشانی ہے میرے بھائی۔
اللہ کے نیک بندوں کی کہ وہ تکبر نہیں کرتے، عاجزی کے ساتھ رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ عمل کر کے دکھاتے ہیں کہ ہم سب سے گئے گزرے ہیں، ہم سب سے کمتر ہیں، ہم سب سے زیادہ گناہ گار ہیں۔ ان کی زبان پر ایسا کوئی لفظ نہیں آتا جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ اپنے آپ کو اونچا سمجھ رہا ہے۔ نمبر 2، پہلی بات تو یہ ہوئی نا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جہل قسم کے بندوں سے واسطہ پڑے نا تو خواہ مخواہ بحث نہیں کرتے بلکہ سلام کر کے گزر جاتے، ٹھیک ہے بھائی تو سچا ہے، میں ہی غلط ہوں بھائی، ٹھیک ہے السلام علیکم۔ لیکن دیکھ لیں آج ہم نے اس بحث کو دل پسند مشغلہ بنایا ہوا ہے۔ 3 میدان تو ایسے ہیں نا جن میں ہر پاکستانی بولنا اپنا مادری حق سمجھتا ہے، قومی حق سمجھتا ہے کہ اس میں نے ڈسکس کرنا ہی کرنا ہے، اس پہ بحث کرنا ہی کرنا ہے۔ نمبر 1 مذہب، نمبر 2 میڈیکل، اور نمبر 3 سیاست۔ کسی بات کا پتہ ہو یا نہ ہو، اللہ اکبر، دین کی کوئی بات ہو جائے فوراً ہم فتوے دینا شروع کر دیتے۔ سیاست کی بات ہو جائے تو ایسے لگتا ہے پورے ملک کی سیاست یہی بندہ چلا رہا ہے، ایسے ایسے پھر نکتے بیان کرتے ہیں۔ اس طرح میڈیکل، کسی کو کہہ کے دیکھ لیں میرے سر میں درد ہو رہی ہے، 10 علاج آپ کو بتا دے گا، پتہ ہو یا نہ ہو۔ کوئی بات ہو بحث شروع، اور پھر لڑائی جھگڑے پہ آگے ختم ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے نیک بندے وہ ہیں جو فضول بحث میں پڑتے ہی نہیں۔ واللہ میرے بھائیوں، ایک حدیث میں آتا ہے، فرمایا جب کوئی قوم کسی جگہ اکٹھی ہوتی ہے، چند لوگ مجلس لگاتے ہیں، اس مجلس کے اندر لا یذکرون اللہ، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، دین کی بات نہیں ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہوتی، قرآن کی بات نہیں ہوتی، اسلام کی بات نہیں ہوتی، قرآن مجید کی تعلیم نہیں ہوتی، کوئی سیکھنا سکھانا نہیں ہوتا، تکون ترۃ علیہم یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا ایک ایک مجلس ان کے لیے باعث افسوس بن جائے گی کہ کاش ہم نے جو فلاں کیر کلاں کے فلاں ڈیرے میں مجلس لگائی تھی، یا مسجد میں بیٹھے تھے، یا فلاں جگہ بیٹھے تھے، کاش ہم جتنی دیر بیٹھے تھے کوئی ایک بات تو اللہ کی کر لیتے۔ ہم بحث کرانا ہو پھر ہم شیر ہیں، ہمارے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، سب اپنے آپ کو حرف آخر سمجھتے، جو میں نے کہہ دیا بس وہی صحیح۔ یہ 2 نشانیاں ہیں میرے بھائی۔ اور پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اگر کوئی اچھا بندہ دیکھنا ہو، اچھے دین والا، اچھے اسلام والا وہ بندہ دیکھنا ہو تو دیکھ لو وہ کبھی فضول کاموں میں نہیں پڑے گا، نہ فضول بات کرے گا، نہ فضول کام کرے گا، وہ کام کی بات کرے۔ واللہ میرے بھائیوں 1 منٹ کے لیے سوچو، جب نامہ اعمال پیش ہوگا، جس دن انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر یہ کہے گا، سورہ کہف کے اندر جو ہر جمعے کو پڑھی جاتی ہے اور پڑھنی چاہیے، فرمایا جو اس کی تلاوت کرے گا اللہ دجال کے فتنے سے محفوظ کر دے گا۔ جمعے والے دن اس میں کیا ہے؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، ہائے میں اس کتاب کو اب کہاں لے جاؤں، اس نامہ اعمال کو کہاں لے جاؤں؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اور اس نے تو میری کوئی چھوٹی بات بھی نہیں چھوڑی، بڑی بات بھی نہیں چھوڑی، چھوٹا کام بھی نہیں چھوڑا، بڑا بھی نہیں چھوڑا، سارے کا سارا اس میں درج کر دیا ہے۔ یہ لگے ہوئے نا سیکیورٹی کیمرے جگہ جگہ پر، اب جناب ٹریفک والوں نے بھی لگا دی، آپ نے بیلٹ نہیں لگایا گاڑی چلا رہے تو جرمانہ، صحیح ہے، آپ نے کوئی اشارہ کاٹ دیا تو جرمانہ، جب آپ نہیں مانتے نہیں جی میں نے ایسے کیا ہی نہیں، وہ کہتے ادھر آؤ آپ کو دکھائے آپ نے کیا کیا ہے، وہ مووی دکھاتے اور یہ تو دنیا کے کیمرے ہیں، وہ اللہ کے کیمرے لگائے ہوئے کرامن کاتبین۔ اور دیکھو میرے بھائی
وہ انسان کتنا خوش قسمت ہوگا جس نے اپنی زندگی کے اندر کسی کو گالیاں نہیں دی، فضول نہیں بولا، ایسے ہی اپنے منہ میں جو آیا ایسے نہیں پھینکے گیا، بلکہ کام کی بات کی، دین کی بات کی، فائدے کی بات کی، قرآن کی بات کی، اسلام کی بات کی، دین کی بات کی، پیغمبر کی بات کی، حدیث کی بات کی۔ جب نامہ اعمال آئے گا سارا قرآن اور حدیث سے بھرا ہوا ہوگا۔ میرے استاد محترم حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب رحمہ اللہ تعالی پہلے یہاں کوٹ لاکھپت لاہور میں رہتے تھے، سرحالی کے تھے۔ میں حیران ہوتا تھا، ایک دن پوچھا استاد جی بخاری شریف پڑھانے کے لیے آپ کتنی دیر مطالعہ کرتے ہیں؟ کہا بیٹا بخاری پڑھانے کے لیے 4 گھنٹے مطالعہ کرتا ہوں۔ 4 گھنٹے 4 گھنٹے دین پڑھ رہے ہیں، پھر آگے پڑھا رہے ہیں، پھر سیکنڈ ٹائم بچیوں کو پڑھاتے۔ واللہ میں سوچتا تھا یہ بھی تو لوگ ہیں نا، ساری زندگی 24 گھنٹے اسی طرح گزرے ہیں، یا منہ سے قرآن نکل رہا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نکل رہا ہے۔ یہاں ہم گالیاں، ہم خوش ہوتے ہیں بیٹا گالی دے نا، بعض جاہل قسم کے لوگ وہ خوش ہوتے ہیں، آج پھر میرے پتر نے گال کڈی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور میرے بھائی نہیں، ان بچوں کو قرآن سکھاؤ، ان کو دعائیں سکھلاؤ، ان کو سورتیں سکھلاؤ، ان کو نماز سکھلاؤ، اور خود بھی کوشش کرو اس زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت والے دن اکثر لوگ اپنی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جہنم کے اندر چلے جائیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اچھی بات کرو، اگر اچھی نہ کر سکو تو خاموش رہو، بس پھر خاموش ہو جاؤ یا اچھی بات کرو۔ یہ دوسری نشانی ہے میرے بھائی۔ اگلی نشانی دیکھیے کیا ہے، والذین یقولون، اللہ کے نیک بندے اولیاء اللہ وہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہم سے جہنم کا عذاب دور لے جا، ان عذابہا کان غراما، یا اللہ یہ جہنم کا عذاب اتنا سخت ہے، اتنا خطرناک ہے، یہ جس کو چمٹ جاتا ہے چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتا ہے۔ میں گزارش کرنا چاہوں گا، ہے تو جمعہ کا خطبہ ورنہ آپ سے سوال جواب میں کرتا، اس میں ذرا ممنوع ہے کہ یہ جو اللہ کا کلام کہہ رہا ہے، میرے نیک بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، ایک نشانی۔ نمبر 2 فضول باز نہیں کرتے۔ نمبر 3 وہ ساری زندگی دعائیں کرتے ہیں یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے آزاد فرما۔ میں کہنا یہ چاہوں گا کہ ہر اللہ کا ہر نیک بندہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ دعائیں کرتا گیا ہے کہ یا اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ کیا ثابت ہوتا ہے؟ کسی نیک بندے کو بھی یہ تسلی نہیں ہے کہ قیامت میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور یہاں ہم نے عقیدہ کیا بنائے؟ واللہ بعض بھائی جب یہ بات کرتے ہیں تو زمین نکل جاتی ہے پاؤں کے نیچے سے کہ یہ مسلمان ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ تو کسی بات کو مانتے ہی نہیں۔ کیا نہیں مانتے؟ اولیاء کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا بھائی اللہ کا شکر ہے ہم نے تو اس میں کئی جمعے پڑھا دی کہ اولیاء اللہ کون ہے؟ اور نہیں جی وہ فلاں کا جھنڈا ہوگا قیامت والے دن، فلاں کا جھنڈا ہوگا، نیچے بیٹھے ہوں گے، حساب کتاب ہونے لگے گا تو وہ کہیں گے یہ سارے میرے مرید ہیں۔ اللہ کہیں گے ٹھیک ہے تیرے مرید ہیں تو جنت میں لے گے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا سمجھ رکھا ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کو لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ خالہ جی کا گھر ہے، دروازہ کھٹکھٹا کے اندر چلے جاؤ گے؟ یہ حساب و کتاب ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم انصاف کا ترازو لگائیں گے، اس میں تمہاری ایک ایک نیکی بھی تولی جائے گی، تمہاری ایک ایک برائی بھی تولی جائے گی۔ یہ کہتے ہیں جی ہمیں تو ضرورت ہی کوئی نہیں۔ ایک دفعہ ہم سفر کر رہے تھے تو ادھر میرے علاقے کی بات ہے، ہمارا آبائی شہر وہاں میں کھڑا تھا، کوئی رکشہ وغیرہ آئے تو گاؤں جائیں،
تو ہمارے گاؤں کا ایک آدمی ہے، وہ ریڈی پہ تھا، ویسے ریڈی کہتا آ جاؤ جی پھر آج ساڑھے نہ آگے چلو ٹھیک، ریڈی پہ بیٹھ گئے۔ اب وہ ریڈی چل رہی ہے نا تو اس کی وہ سنگلیاں اور وہ ٹھک 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 ایسے کر رہی، تو رستے میں ایک آدمی بیٹھ گیا، ہاتھ دیا کہ مجھے بھی بٹھا لو۔ اب وہ کیا کہتا ہے، اس نے جناب مونچھیں رکھی ہوئی اور نہ کوئی داڑھی نہ کوئی حساب کتاب اور دین کی باتیں کر۔ میں نے کہا آپ دین کے بارے میں کچھ جانتے؟ اور نہیں جی اسی تے اج جڑا ساڈا حلیہ ہے نا، اسی تے بس ہر حال وچ اللہ دی عبادت کر رہے ہیں۔ کہندا اے جڑی ٹھک ٹھک ہو رہی نا یہ بھی اللہ دی عبادت ہو رہی ہے۔ میں نے کہا آپ نماز پڑھتے ہو؟ کہو ساڈی ہر حال وچ نماز ہی ہے جی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور میرے بھائیوں قرآن ہے، قرآن اللہ کا کلام کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ایک عورت آئی تھی، یہودی عورت ہے، یہودی یہ ہے جس نے دین سمجھا ہو یا نہ سمجھا ہو اس میں فرق کیا ہے؟ یہ یہودی عورت ہے، حضرت عائشہ کے پاس آئی، ام المومنین کے پاس، اسے کوئی کام ہے، اپنا کام بتایا کہ میرا یہ کام ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کا وہ کام کر دیا۔ اب یہ خوش ہو کر دعا دیتی ہے، اور دعا کیا دیتی ہے؟ کہتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر، اعاذک اللہ من النار، اللہ آگ سے بچائے، اعاذک اللہ من عذاب القبر۔ ام المومنین اللہ تعالیٰ آپ کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے، یہ دعا دیتی ہے یہودی عورت۔ آگے سے اما عائشہ پتہ ہے کیا کہتی ہے یہ قبروں میں عذاب کی تو بات کر رہی ہے، قبروں میں عذاب تو ہمیں تو نہیں ہوگا مسلمانوں کو، تم یہودیوں کو ہوگا، یہ اما عائشہ کہہ رہی۔ کہا نہیں، کہا ام المومنین کو آپ کی یہ بات صحیح نہیں ہے، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو ان سے پوچھنا۔ اما عائشہ فرماتی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے میں نے پوچھا، ایک عورت آئی تھی وہ یہ کہہ گئی ہے کہ مسلمانوں کو بھی عذاب ہوگا قبروں میں؟ فرمایا ہاں اے عائشہ، میری امت کے لوگ ان قبروں میں آزمائے جائیں گے، اگر صحیح صحیح جواب دیے تو پھر کامیابی ہے، اور اگر جواب نہ دے سکے تو اللہ کے عذابوں کا شکار ہو جائے۔ اس لیے بخاری شریف میں ایک اور روایت کیا ہے، جب سوال جواب ہوں گے اما المؤمن و الموقن، جو یقین رکھنے والا یا ایمان رکھنے والا مومن یا موقن، وہ صحیح صحیح سوالوں کے جواب دے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے افرشوا لہ من فراش الجنہ وَأَلْبِسُوا لَهُ مِن لِبَاسِ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ۔ اے میرے فرشتوں، اس نے صحیح صحیح جواب دیے ہیں، اس کو جنت کا لباس پہنا دو، اس کے نیچے جنت کا بستر بچھا دو، اور اس کی طرف، اس کی قبر کی طرف جنت کا ایک دروازہ کھول دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دروازے سے قیامت قائم ہونے تک اسے ٹھنڈی ہوا بھی آئے گی، خوشبو بھی آئے گی۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ، جو منافق قسم کا بندہ ہو یا ان چیزوں میں شک کرنے والا بندہ ہو، وہ غلط جواب دے گا۔ کیا جواب آئے گا؟ افرشوا لہ من فراش النار، اس کے نیچے آگ کا بستر بچھا دو۔ وَأَلْبِسُوا لَهُ مِن لِبَاسِ النَّارِ، اس کو آگ کا پہناوا پہنا دو، آگ کے کپڑے پہناؤ۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ النَّارِ، اس کی قبر کی طرف جہنم کا دروازہ کھول دو۔ فرمایا قیامت تک اس کی قبر کے اندر جہنم کی گرمی بھی آئے گی، دھواں بھی آئے گا۔ یہ لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے دین کو؟ وہ آپ کے ایک صاحب ہے نا شاید پنڈی کے، وہ حکایت بیان کر رہے، واللہ حیرانگی ہوتی کہ جی وہ شیخ عبد القادر جیلانی کو رکھا گیا قبر میں، فرشتے آئے، آپ نے بھی سنا ہوگا کلپ، انہوں نے کہا جی من ربوں کا، کہا قبر سے باہر نکل جاؤ۔ واللہ ان لوگوں نے
کہانیاں کیا بنا رکھی. فرشتے کہتے ہیں، منکر نکیر پوچھتے ہیں کہ جی باہر کیوں نکل جائے؟ لا حول ولا قوت، یعنی یہاں منکر نکیر نیچے ہوئے کہ جی کیوں نکل جائیں؟ کہا تم نے آتے وقت سلام نہیں بلایا، چلو باہر نکلو، پہلے سلام بلاؤ تو پھر آیا جی. وہ باہر نکلے، پھر آئے، سلام بلایا. من ربو کا، آپ کا رب کون ہے؟ تو آگے سے عبد القادر جیلانی نے پوچھا تو بتا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ کہتے ہیں فرشتہ پریشان ہو گیا. دیکھیں یہ کہانیاں جھوٹی. وہ پریشان ہو گیا اور واپس اللہ کو جا کر کہا یہ کیسے بندے کے پاس بھیجا ہے؟ تو اللہ نے عبد القادر جیلانی کو کہا، شیخ عبد القادر جیلانی کوئی بات نہیں، حساب دے دو. آپ فرشتے آئے دوبارہ، تیرا رب کون ہے؟ کہا ایک شرط پہ جواب دیتا ہوں. کہا بتاؤ. کہا میری شرط یہ ہے دنیا میں جو بھی میرا مرید ہوگا تم اس کا حساب کتاب نہیں لو گے، یہ شرط مانو تو پھر میں حساب کتاب دیتا ہوں. اور یہ کہانیاں ہمیں نہیں آتی، ہم آپ کو اللہ کا کلام سناتے ہیں. یہ سورہ فرقان کا آخری رکوع ہے. آپ میں سے جتنے بھائی بیٹھے ہو، میں ذاتی طور پہ کسی کو نہیں جانتا، لیکن اگر کوئی اہل حدیث بیٹھا ہے وہ پڑھے، جونا گڑی کا ترجمہ پڑھے، صلاح الدین یوسف صاحب کی تفسیر پڑھے. اگر کوئی دیوبندی ہو وہ شبیر احمد عثمانی صاحب کا پڑھے، اشرف علی تھانوی صاحب کا پڑھے. اگر کوئی کہے میں بریلوی ہوں وہ ان کا تیر القادری صاحب کا چھپا ہوا ہے وہ پڑھ لے، احمد رضا بریلوی کا پڑھ لے، پیر کرم الدین ازہری کا پڑھ لے، اور دیکھے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی نشانیاں کیا بیان فرمائی. ہم کہانیاں نہیں سناتے. یہ کہتا ہے جی اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کی شرط منظور ہے، اللہ نے منظور کر لی، لہذا آج جو بھی شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید ہوگا اس سے حساب و کتاب نہیں ہوگا. میں نے سوال کیا ایک بھائی سے، میں نے کہا ہے تو جھوٹ ہی، لیکن ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے. تو یہ بتاؤ کہ من ربو کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، یہ قبر میں سوال ہوتے ہیں، ہمیں بتایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن یہ بتاؤ شیخ عبد القادر جیلانی کی قبر سے باہر آ کر یہ قصہ کس نے سنایا ہے؟ خود باہر آئے تھے یا کسی مرید کو بھیجا تھا یا منکر نکیر کو کہا تھا کہ جاؤ راول پنڈی کے مولوی کو بتانا کہ یہ کچھ قبر کے اندر ہوا ہے اور وہ آگے دنیا کو بتائے؟ اور نہیں میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ دین ہے قرآن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فرمایا میرے بندوں کی نشانیاں دیکھنی ہو تو پھر دیکھو وہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے پناہ مانگتے ہیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے جب آپ کلام پاک کی تلاوت کرتے تھے نا اور جنت کے، اللہ کے انعامات کے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے جنت کے اندر نعمتیں ہیں ان کا ذکر آتا تھا تو آپ رک کر دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرما. میرا بھی ایمان ہے، آپ کا بھی ایمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، کائنات کے سردار ہیں، جنتوں کے وارث ہیں، ان کے حکم سے جنت کا دروازہ کھلنا ہے. لیکن وہ ہمیں سمجھا گئے ہیں کہ امت میں کوئی بندہ ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے عذابوں سے پناہ مانگا کرے. ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے دین کو؟ یہ سمجھا کے گئے اور پھر اس یہودیہ کی بات پر کہا تھا کہ ہاں وہ یہودیہ صحیح کہتی ہے. پتہ ہے پر اماں عائشہ کیا کہتی؟ یہ اماں عائشہ کہہ رہی ہیں، اور اماں عائشہ کون ہے؟ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والے کے ساتھ بڑے اچھے موڈ میں بیٹھے ہیں نا، کہا عائشہ تجھے پتہ ہے میرے ساتھ تیری شادی کیسے ہوئی؟ پھر خود بتایا کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے ایک ریشمی کپڑا لے کر آئے تھے، اس میں تیری تصویر تھی. میں نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا یہ کون ہے؟ فرمایا زوجتک فی الدنیا و فی الجنہ، یہ وہ عورت ہے، یہ عائشہ بنت صدیق ہے، صدیقہ بنت صدیق ہے، یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے، جنتوں میں بھی آپ کی بیوی ہے. وہ کیا کہتی ہیں سنو،
وہ کہہ رہی ہیں کہ جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ ہاں اے عائشہ قبروں میں عذاب ہوگا، میری امت کے لوگوں کو بھی ہوگا، فرمایا اس کے بعد میں نے کسی نماز کے اندر یہ عمل نہیں چھوڑا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتی۔ یہ تو گارنٹڈ جنتی تھے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو کروں، شاید اللہ کرے سمجھ آئے، آج ان ہمارے بھائیوں نے یہ جو ان لوگوں کے لیے قصے کہانیاں مشہور کر رکھے ہیں، آپ نے کبھی ان کے منہ سے سنا ہے کہ اتنی کرامتیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی، اتنی عمر فاروق کی ہوں، اتنی عثمان غنی کی ہوں؟ ہاں، حضرت علی کے لیے جھوٹے قصے ضرور بنا رکھے۔ اور اللہ کے بندو، عشرہ مبشرہ صحابی، 10 صحابہ اکرام جن کو دنیا میں پیغمبر علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے، رب کعبہ کی قسم وہ بھی اپنی نمازوں میں پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب النار، اے اللہ قبر کے عذاب سے بھی محفوظ فرما، اور اے اللہ جہنم کے عذاب سے بھی محفوظ فرما۔ یہ پڑھا کرتے تھے۔ اور میرے بھائیوں، ابو بکر صدیق بھی پڑھتے گئے، عمر فاروق بھی پڑھتے گئے، عثمان غنی بھی پڑھتے گئے، علی المرتضیٰ بھی پڑھتے گئے، عبد الرحمن بن عوف بھی پڑھتے گئے، معاذ بن جبل بھی پڑھتے گئے، سعد بن ابی وقاص یہ پڑھتے گئے، سعید بن طلحہ بن زبیر سب پڑھتے گئے، زبیر بن عوام سب پڑھتے گئے، یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہاں لوگ کہتے ہیں وہ ہوگا جی قبر میں کیا جی فلاں کے مرید ہیں، وہ آ جائیں گے ہمیں بخشوا لیں گے۔ اور یہ پتہ تو تب چلے گا جب قبروں میں اترنا ہے، یہ پتہ تب چلے گا جب ملک الموت نے نازل ہونا ہے، یہ پتہ تب چلے گا جب اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے، اما عائشہ پوچھنے والی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیے قیامت کے منظر آپ اس طرح بیان کرتے ہیں، اتنا ڈراتے ہیں، اتنا خوفناک دن ہے، بہت ڈر لگتا ہے، ذرا یہ بھی بتائیے کوئی ایسا موقع بھی آئے گا کہ آپ مجھے بھی بھول جائیں گے؟ اما عائشہ سوال کر رہی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہو رہا ہے، کوئی ایسا موقع آئے گا کہ آپ مجھے بھی بھول جائیں گے؟ فرمایا ہاں اے عائشہ، ایک موقع، چند موقع ایسے آئیں گے کہ جب میں تجھے بھی بھول جاؤں۔ اس میں ایک پل صراط کا یہ بھی بتایا ہے نا، ما منکم الا واردوہا، اور تم میں سے ہر ایک نے اس پل صراط سے گزرنا ہے۔ یہ جہنم کے اوپر رکھی ہوئی ہے، لوگوں نے یہ دین تماشا بنا رکھا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانیاں پڑھو میرے بھائی، اور اپنے بچوں کو سناؤ، اس امت کو بھی سناؤ۔ پہلی نشانی یہ بتائی ہے، اللہ کے نیک بندے زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ کے نیک بندے وہ فضول بحث میں نہیں پڑتے۔ نمبر 3، اللہ کے نیک بندے جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ وہ اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں میرے بھائی اللہ کے سامنے، اور وہ یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ یہ جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اگلی بات سن لیں، اگلی نشانی کیا ہے؟ فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ میرے نیک بندوں کی 2 نشانیاں اور ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ فضول خرچی سے کام نہیں لیتے۔ نمبر 2، وہ بخیلی سے کام نہیں لیتے۔ فضول خرچی کیا ہے؟ مصیبت تو یہ ہے نا کہ ہم نہ دین کو پڑھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ ٹائم دیتے ہیں۔ فضول خرچی کیا ہے؟ اسراف، لم یسرفو، وہ فضول خرچی نہیں کرتے۔ فضول خرچی یہ ہے میرے بھائی کہ جہاں ضرورت ہے وہاں پیسہ نہ لگایا جائے، ایک یہ فضول خرچی ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے راستے میں پیسہ استعمال نہ کیا جائے۔ اللہ کے راستے میں استعمال کرنا چاہیے، جہاں ضرورت ہو وہاں لگانا چاہیے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، او میری امت کے لوگوں،
حسد نہ کرنا کسی کے ساتھ، ہاں 2 لوگوں سے کر لینا. اور یہاں حسد رشک کے معنوں میں ہے. رشک کے معنی شوق ہوتے ہیں. 2 بندوں کے ساتھ شوق کرنا، یا اللہ جیسے تو نے اسے یہ نعمت عطا فرمائی ہے مجھے بھی عطا فرما. اور یاد رکھو حسد اور رشک میں یہی فرق ہوتا ہے. حسد میں انسان چاہتا ہے، ایسے دل تنگ ہوتا ہے اس سے چھن کر میرے پاس آ جائے. اس کے پاس گاڑی اچھی کیوں ہے، موٹر سائیکل اچھی کیوں رکھی ہے، اس کے بچے فرمانبردار کیوں ہیں، یہ نعمت کیوں ہے، وہ نعمت کیوں ہے، یہ چھن جائے اور میرے پاس آ جائے. اور رشک کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دعا نکلتی ہے دل سے، یا اللہ جیسے تو نے اسے عطا کر رکھا ہے ایسے مجھے بھی عطا فرما. تو فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، اور 2 بندوں پر رشک کیا کرو، شوق کیا کرو، دعائیں کیا کرو. تمہارے دل سے دعائیں نکلنی چاہیے. وہ 2 لوگ کون ہیں؟ اس میں ایک فرمایا رجل آتاہ اللہ مالا، ایک وہ بندہ ہے جسے اللہ نے رزق حلال سے بہت سارا مال دے رکھا ہے. فَسَلَّطَهُ عَلَى حَلَقَتِهِ فِي سَبِيلِ الْحَقِّ، اور وہ اس پیسے کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے. دن رات مسجدوں پر، اداروں پر، بیواؤں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، فلاح انسانیت کے کاموں پر وہ دن رات خرچ کرتا ہے. اللہ سے دعا کیا کرو، تمہارے دل سے دعا نکلنی چاہیے. اللہ تمہیں بھی ایسے ہی عطا کر دے گا جیسے اسے عطا کیا ہے. لیکن ہم اپنا حساب دیکھ لیں، یہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانیاں ہیں. ہم دیکھ لیں سی کوئی نعمت کسی کے پاس، ہاں پیٹ میں درد اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے پاس یہ کیوں آیا؟ حسد اور بغض. اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، اگر کوئی ایسی بات دیکھو، اپنے بھائی کے پاس نعمت دیکھو تو ماشاءاللہ کہا کرو، ماشاءاللہ. ایک یہ، اور دوسرا بندہ کون سا فرمایا ہے؟ رجل آتاہ اللہ الحکمہ، ایک ایسا بندہ ہے جسے اللہ نے قرآن اور حدیث کا علم دیا ہے، حکمت دی ہے، دانائی دی ہے، علم دیا ہے، فقہ دی ہے، سوچ دی ہے، سمجھ دی ہے. اور وہ کیا کرتا ہے؟ یقضی بہا بین الناس، لوگ اس کے پاس دینی مسائل لے کر آتے ہیں، ان کے بھی فیصلے کرتا ہے. دنیاوی جھگڑے لے کر آتے ہیں، ان کے بھی فیصلے کرتا ہے. کوئی طلاق والا آ گیا، ہمارے پاس تو ہر روز آیا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی. اور جی میں بیوی نو 3 طلاقاں کٹھیاں ہی دے دیتی ہیں، ہون کی کریے؟ بھائی صاحب کیوں دیے؟ بس جی غصہ آ گیا. تو کبھی پیار میں بھی طلاقیں ہوتی کہ میاں بیوی بڑے پیار سے رہ رہے ہوں تو کہے پھر ہاں بھائی آپ بڑے پیار نہ رہے، آج پھر تینوں طلاق ہی نہ دے دیں گے. ایسے تو نہیں ہوتا. تو پھر فیصلہ وہ کرتا ہے کہ یہاں کیا ہے، کوئی دنیاوی جھگڑا. اور واللہ میرے بھائیوں، اگر آپ کے علاقے میں آپ کے پاس کوئی عالم دین موجود ہے جو قرآن و حدیث جانتا ہے، جو مسائل کی گہرائی کو جانتا ہے، بجائے اپنے کیس تھانوں میں لے جانے کے آپ اس سے آ کر پوچھیں کہ اس معاملے میں ہمیں دین کیا کہتا ہے. ورنہ پھر ہوتا کیا ہے؟ واللہ کئی دفعہ دیکھا 10-12 ہزار کا جھگڑا ہے، 20-25-30 ہزار 1 لاکھ کا جھگڑا ہے. وہ جب تھانوں میں جاتا ہے دونوں پارٹیوں کی طرف سے لاکھوں روپے اجاڑ دیے جاتے ہیں، فیصلہ پھر بھی نہیں ہوتا. ہمارے گاؤں میں ایک بچہ قتل ہو گیا، وہ فائرنگ کر رہے تھے شادی پر، اس کو گولی لگ گئی. تو میں اس کو کہ چھٹی آیا تو مجھے انہوں نے کہا جی یہ مسئلہ ہے، آپ ان کو ذرا سمجھائیں کہ گولی تو ایسے لگی، کوئی ہماری دشمنی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، تو ہمارے ساتھ صلح کر لیں، ہم دیت دے دیتے ہیں، بچے کی دیت آپ بتا دیں دیت کتنی ہوتی ہے، ہم دینے کے لیے تیار. اب ان کے پاس گئے، ان کی منت سماجت کی. وہ جو مرد حضرات تھے وہ تو مان گئے، لیکن ایک مائی صاحب تھے، نا جی نا اسی تینوں پھانسی لوانا ہے. اور میں کیا اماں جی پھانسی کیویں لگ جائے گا، ایک قتل خطا ہے، آخر پتہ لگ ہی جانا ہے نا. یہ سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کتے جا کے کیس واضح ہو جانا. کیوں تسی سے نہیں جی پھانسی لوانا ہے. لو جی ابھی وہ چھوٹ کے آیا تو پوچھا 27-28 لاکھ روپیہ ان کا لگ گیا جن کا بندہ قتل ہوا تھا. یہ ہیں ہماری بے وقوفیاں. تو کہا اللہ کے نیک بندے وہ ہیں. بات کر رہا تھا میں کہ فضول خرچی نہیں کرتے، کنجوسی نہیں کرتے. کنجوسی کیا ہے؟
کہ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں نہ کیا جائے، اللہ کے راستے میں نہ دیا جائے، اور اسراف کیا ہے کہ وہاں خرچ کیا جائے جہاں خرچ کرنا نہیں چاہیے تھا، حرام کاموں پر، فضول کاموں پر جب انسان خرچ کرتا ہے اسے فضول خرچی کہتے ہیں۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی اس آیت کریمہ میں دو نشانیاں بتا رہا ہے، میرے بندے نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی سے کام لیتے بلکہ اس کے درمیان رہتے۔ اب ہم اپنی حالت دیکھ، یہی مسجد ہے نا، مجھے تو ویسے نہیں پتا کیونکہ ایک جمعہ پڑھانے آتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ الحمدللہ یہ نیچے تہہ خانہ ہے، اوپر یہ مسجد ہے، اوپر بھی غالباً مسجد ہے۔ ظاہر سی بات ہے کروڑوں روپے خرچ ہوئے ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں دیا، اور یہ گھر آباد ہے، اللہ تعالیٰ ان کے رزق، مال، جان، اولاد کے اندر برکت عطا فرمائے۔ لیکن کچھ لوگ ہوں گے لازمی ہم میں، اور چھڈو جی پر مولوی تو ایویں ہی لگے رہیں گے، ہر روز انہوں نے اپیل کیتی ہوں یہ کتاب اللہ اکبر۔ کبھی ہم نے آ کے بیٹھ کے پوچھا ہے کہ بھائی صاحب اس دفعہ بجلی کا بل کتنا آیا اور آپ نے کہاں سے بھرا ہے؟ ہاں ہماری شادی ہو تو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ شادی حال میں انتظام کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، گھر میں ہی کر لو، تو بس پھر ہم اپنے والد کو کیا کہ ابا تو پاگل ہو گئے ہوں گھر چ اہتمام کریے، تو اتنے 8-9 لاکھ روپیہ لا دینا۔ کیا خیال ہے بھائیو، اگر کوئی آپ کا والد 50,000 روپے آپ کو دے کہ جاؤ مسجد میں دے آؤ، کیا خیال ہے بڑی خوشی سے آ کے دے دیں گے؟ اوے ابا تینوں کی ہو گیا، ساڈے واسطے بھی کچھ چھڑ دے پیچھے، تو اوہ ابا 50,000 روپیہ دے بجائے دے شادی کرا لے جڑی کہ اسلام میں سادہ جی شادی ہے، تو اتنے پھر اسی ابے نال لڑن لگ جانا۔ یہ جو سوچ ہے نا میرے بھائی، یہ بہت غلط ہے، اور یہ اللہ نے زندگی رکھی نا اس موضوع کو پورا کریں گے۔ یہ نشانیاں اس گرین ٹاؤن کے بالکل لو لیول بندہ ہو جس کا دنیا میں یہاں کوئی مرتبہ مقام نہ ہو، اس کے اندر یہ پائی جاتی ہو، رب کعبہ کی قسم ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور اگر کوئی عہدے کے لحاظ سے بڑا، اللہ نے کوئی خاص لباس، کوئی خاص پگڑی، کوئی ترہ وہ نہیں بیان کیا۔ یہ نشانیاں اگر کسی عہدے دار کے اندر، کسی مریدوں کی فوج رکھنے والے کے اندر یہ نہ ہو، رب کعبہ کی قسم ہے اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اور اس معاملے میں بھی دیکھ لیں، یہ جو ہمارا مولوی طبقہ ہے، ہم تو مخدوم ہیں نا، لفظ آپ نے سنا ہوگا مخدوم۔ مخدوم کے معنی کہ لوگوں نے ہماری خدمت کرنا ہے، یہ عربی کا لفظ ہے نا خادم، خدمت کرنے والا۔ مخدوم جس کی خدمت ہو، جیسے کاتب لکھنے والا، مکتوب جو لکھا گیا ہو، خادم خدمت کرنے والا، مخدوم جس کی خدمت اپنے لقب رکھے ہوئے ہیں، فلاں مخدوم، پیر طریقت شریعت مخدوم۔ کیا بھائی مخدوم کیا ہوتا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ کیونکہ عربی کے لفظ ہم جانتے نہیں، مطلب یہ ہے یہ پیدا ہی خدمت کرانے کے لیے ہوا ہے، ہم پیدا ہی کرنے کے لیے ہوئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پتھر اٹھا کے لاتے تھے مسجد میں، ہم کہتے ہیں کہ ہم کیوں؟ وہ اساتذہ کرام ایک بات سنایا کرتے، کسی نے کہا نا تقریر کی اللہ کے راستے میں صدقہ کریں، یہ کریں وہ کریں، وہ گھر آیا تو بیگم پکا ہو کے صدقہ کر رہی ہے۔ اوے اللہ دی بندی تینوں کی ہو گیا ہے؟ انہیں کہا میں تیری تقریر سنی ہے نا، تے آپ ہی تو کہہ رہے سو اللہ کے راستے صدقہ کرو، تے میں بھی کر رہی ہوں۔ انہیں کہا اللہ دی بندی یہ تقریراں دوسرے واسطے نے، اپنے واسطے نہیں، اپنے واسطے نہیں نے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نیک بندوں کی نشانی یہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ کرتے ہیں۔ یقین کریں میرے بھائی، بعض لوگوں کے بیوی اور بچوں کو دیکھا، پیسہ بھی ہے، وسائل بھی ہیں، لیکن وہ دوسروں کے منہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ ان پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور بعض جو بچہ گئے دے ہر خواہش پوری کرنی، یہ فضول خرچی ہے اور یہ کنجوسی ہے۔ اللہ کے نیک بندے دونوں سے بچتے ہیں۔ فرمایا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، وہ اس کے درمیان رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور۔